المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے اس گرم اور رطوبہ والے موسم میں اگر آپ سب نے یہ ہمت کی کہ ہر قربانی دے کر کے علم حاصل کرنے کے لیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کو ظاہر کرتے ہوئے، کیونکہ انہی کی سیرت سے متعلق آج کا پروگرام ہے جیسا کہ اعلان ہوا ہے، یہ تکلیف برداشت کی ہے تو یقیناً اس خوشخبری کے مستحق ہیں جس خوشخبری کو سن کر کے انس رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے تھے. انس رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی. آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اگر ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھنے میں آپ حق بجانب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا انشاءاللہ. ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے اور انشاءاللہ درس کے اختتام پہ مشورہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہمارے ساتھی جس جگہ سے اکٹھا مختلف جگہوں سے ہو کر کے آتے ہیں، اگر کہیں اکٹھا ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کچھ ایسا انتظام کیا جائے آپسی طور پر ہم لوگ کہ اگر کوئی گاڑی والا ساتھی ہے تو اکٹھا 4 لوگوں کو 6 لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھا لے. بعض ساتھیوں کو میں نے دیکھا کہ جس مشقت سے آئے ہیں اللہ انہیں اس کا بھرپور اجر دے، پسینے سے شرابور پورا چہرہ اور میرے خیال سے کپڑا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پہنے ہوئے ہیں بدن پہ لباس ایسا لگتا ہے بھگا کے پہنے ہوئے ہیں. تو یقیناً یہ ایک قربانی ہے جو اللہ کی راہ میں ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی بھی قربانی، کوئی بھی محنت، بندے کی کوئی بھی کاوش ضائع ہونے والی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں. ان کی ذاتی زندگی، اسلام سے پہلے کی زندگی، اسلام سے بعد کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جو وقت گزرا، پھر آپ کی خلافت، اور یہ سب مستقل کورس ان پر تیار ہے. ہمارے سینٹر میں کورس ہے باقاعدہ جس کو ہم کئی ہفتے پڑھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک درس میں یہ ساری باتوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہو کچھ اختصار کے ساتھ آج کے درس میں، کچھ اگلے درس میں، تو 2-3 درس میں اسے مکمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، یاد کرنا بہت آسان ہے. عبداللہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام، اور ان کے والد کا نام ہے عثمان. ابو بکر کنیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور نام ہے عبداللہ، اور والد کا نام ہے عثمان، اور کنیت ہے ابو قحافہ. ابو قحافہ کنیت ہے، اور اس کے بعد ان کا نسب نامہ بنو تیم سے اور قریش خاندان سے ہے. عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب آخر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معروف خاندان قریش خاندان ہے، اسی خاندان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رشتہ رکھتے ہیں، وہی خاندان ان کا بھی ہے. ان کی پیدائش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اتنا ہی فرق ہے جتنا وفات میں فرق ہے، کیونکہ دونوں کی عمر
برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں اس دنیا سے چلے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام الفیل میں پیدا ہوئے، عام الفیل ہاتھی والا سال، اس کے بعد دوسرا عام الفیل آیا، تیسرے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، کیونکہ 2.5 سال کا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں عزت و احترام کی زندگی گزاری، جاہلیت کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھی رہے، جاہلیت میں بھی، نبوت کے بعد بھی، زندگی میں بھی، اور وفات کے بعد قبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور وہ نام جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس نام کے یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نام دیا قرآن پاک میں؟ صاحب، صاحب کا نام دیا، ساتھی، صاحب ہی۔ کون سی آیت ہے؟ ہجرت سے متعلق جو آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وانزل جنودا لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کو یاد کرو جب کافروں نے آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا تھا، اور آپ 2 کا دوسرا تھے، اور وہ دونوں غار میں روپوش تھے، غار ثور کے اندر۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے رفیق سے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شریک کیا۔ تو یہ وہ صحبت و رفاقت ہے کہ جو جاہلیت کے زمانے میں بھی رہی، اسلام میں بھی رہی۔ اسلام کے بعد جب آپ خلیفہ رہے تو خلیفۃ و رسول اللہ صرف آپ کو کہا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ اور کل جب قیامت کے دن زمین پھٹے گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوں گے، آپ کے بغل میں ہوں گے، آپ کے ساتھ اٹھیں گے، اور آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ تو دنیا سے آخرت، محشر اور جنت تک یہ ساتھی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب میں سے اسی لیے ایک لقب ہے الصاحب یا ثانی اثنین، 2 کا دوسرا، جبکہ غار میں تھے۔ اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ غار ثور کی 3 راتیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس دوران اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کو کسی کو ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کو کسی کو ملی، تنہائی کسی کو آپ کے ساتھ میں ملی، آپ کی خدمت، آپ کی پاسبانی، آپ کی نگہبانی، آپ سے حصول علم، آپ سے سوال و جواب کرنا، آپ سے تبادلہ خیال کرنے کا اگر کسی کو موقع ملا، وہ تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ کتنا بڑا شرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب میں سے ہے عتیق۔ عتیق کے معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ خوشخبری دی کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں یقینی طور پر، اور آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ آپ یقینی طور پر جنتی ہیں اور جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، اس لیے آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے عتیق۔ تو 2 لقب ہو گئے، ایک لقب ہے صاحب اور ایک لقب ہے عتیق۔ اور اسی طرح سے آپ کا ایک لقب صدیق جو بہت معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذی جاء بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون، وہ شخص اللہ نے اس کی تعریف کی جو سچائی کو اپنے ساتھ لے کے آیا، اور اس کی تعریف کی جس نے اس کی تصدیق کی۔ جو سچائی کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت ابدی قرآن مجید کو، دین اسلام کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے، اور سب سے پہلے مردوں میں جس نے بلا تاخیر، بلا جھجک، بلا کسی پس و پیش، بلا کسی تردد کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک منٹ کی بھی، بلکہ چند لمحوں کی بھی تاخیر نہیں کی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور مجھے اس بات کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے کہ پوری انسانیت کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ خود اسلام قبول کیا، بلکہ آپ نے دعوت دینی شروع کر دی، اور وہ اہم لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ، اس میں سے اکثریت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئی۔ تو بہت بڑا شرف حاصل ہوا۔ اپنے گھر سے دعوت شروع کی، آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی، آپ کی بچیاں مسلمان ہو گئیں، آپ کے بیٹے مسلمان ہو گئے، اور بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی 4 نسل صحابہ ہے۔ آپ خود صحابی ہیں، آپ کے والد صحابی ہیں، آپ کے بیٹے صحابی ہیں، آپ کے پوتے صحابی ہیں۔ تو اتنا بڑا شرف یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب میں سے کتنے القاب ہو گئے؟ عتیق، صاحب اور صدیق۔ آپ کا ایک لقب ہے اتقا، قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ پرہیزگار ہے۔ اتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال صرف اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے پاکی نصیب ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ ادا کرنا چاہتا ہے یا خود کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اصل میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد میں مکہ میں اسلام کی دعوت پھیلی تو غریب لوگ، کمزور لوگ، غلام جو دبے کچلے ہوئے تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو ان کو کفار قریش ستانے لگے۔ اس وقت غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں سنتے کہ اسے ستایا جا رہا ہے، اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور کس طرح کی تکلیف پہنچائی جاتی تھی؟ آج کی گرمی آپ نے دیکھا، مکہ کی گرمی انتہائی سخت ہے، اور اس گرمی میں اور دھوپ میں مکہ کی ریت پر لٹا کر کے اور گرم لوہے سے ان کو مارا جاتا تھا، تکلیف پہنچائی جاتی تھی، یہاں تک کہ چربی پگھل کر کے ریت کو بجھا دیتی تھی اور ٹھنڈا کر دیتی تھی، یہ حالت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام اس پر قائم رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ تاجر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا تھا، اپنا پورا مال 40,000 درہم تقریباً، یہ جاہلیت میں اس کے مالک تھے، پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کسی طرح کی خرچ کی ضرورت ہوتی آپ فوراً دے دیتے، پوچھتے بھی نہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل جب ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ حدیث بھی ذکر کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کے احسانات میں نے چکا دیے سوائے ابو بکر کے۔ ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، کہ اپنے مال کے معاملے میں، اپنے ساتھ دینے کے معاملے میں، صحبت کے معاملے میں اگر کسی کا احسان سب سے زیادہ ہے تو وہ ابو بکر ہیں۔ اور آپ نے کہا کافاتہ، ہر ایک کو میں نے مکافہ دے دیا، ہر ایک کا بدل دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدل میں نے نہیں دیا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ فضیلت تھی۔ تو یہ جا کر کے غلاموں کو آزاد کر دیتے۔ کتنے ممالک سے پوچھتے تم اس کو آزاد کرو گے، کتنا لوگے؟ جتنا کہتا فوراً نکال کے دے دیتے، مول بھاؤ بھی نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پلٹ جائے، اس لیے آزاد کر دیتے۔ ان کے والد نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا بیٹے ان غریبوں، ان کمزوروں کو آزاد کر کے تمہیں کیا ملے گا؟
طاقتوروں کو آزاد کرو جو تمہارے قوت بازو بنیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا والد محترم مجھے اپنے قوت بازو بننے کے لیے لوگوں کو نہیں آزاد کر رہا ہوں، یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں تو اللہ کے یہاں سے اجر چاہتا ہوں۔ تو اسی پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ اللہ کا تزکیہ ہے، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نیک کام کرے اس کے دل میں چاہے جتنا اخلاص ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اخلاص کا اعلان کہاں ہے؟ اس اخلاص کا اعلان، جس کے اخلاص کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا، جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے اتقا، تو اس طرح سے ان کے القاب ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیویوں اور اولاد کا جہاں تک تعلق ہے تو انہوں نے 4 شادیاں کی۔ پہلی شادی قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے، جن سے عبداللہ بن ابی بکر اور اسما بنت ابی بکر، یعنی ایک بیٹا پیدا ہوئی عبداللہ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی اسما رضی اللہ عنہما قتیلہ سے۔ اور دوسری شادی انہوں نے کی ام رومان بنت عامر سے۔ ام رومان سے پیدا ہوئی عبد الرحمن بن ابی بکر اور عائشہ بنت ابی بکر الصدیقہ الطاہرہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، تو یہ ام رومان سے پیدا ہوئی۔ تیسری بیوی آپ کی ہیں اسما بنت عمیس، اور ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، عبداللہ نام رکھا، عبد الرحمن نام رکھا، محمد نام رکھا، عائشہ نام رکھا اور اسما نام رکھا۔ اور چوتھی بیوی ہیں حبیبہ بنت خارجہ اور ان سے ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ تو یہ کل 4 بیویاں جن سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ یہ ان کی ذاتی زندگی کا مختصر تعارف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نسب کے بڑے ماہر تھے۔ عربوں میں نسب کا علم بہت اہم ہوتا تھا۔ کسی کا نسب، اس کے باپ کون ہیں، دادا کون ہیں، پردادا کون ہے، خاندان کیا ہے، اس کی خاندان کی قدر و قیمت کیا ہے، ویلو کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس کو اچھی طرح جانتے، کہاں سے کس کا خاندان کٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بار جب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے، آپ نظم میں آپ کی برائی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے کہا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، شاعر رسول۔ تو آپ نے کہا اس شعر میں جواب دو، لیکن ابو بکر سے جا کے سمجھ لو کہ کیونکہ یہ بھی قریش خاندان کا ہے اور میں بھی قریش خاندان کا ہوں، کہیں مذمت کرنے میں، برائی کرنے میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس کی وجہ سے میرے خاندان پہ حرف آئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت اعلیٰ خاندان سے پیدا کیا تھا، جو اس سے کٹتے گئے اور جو اپنی شرارت پہ باقی رہے وہ جو ہے اس شر کے مستحق ہوئے، اور جو خیر جنہوں نے قبول کیا، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تو جو جاہلیت میں اچھے تھے اسلام کے بعد بھی وہ اچھے رہے، شرط ہے کہ انہیں دین کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر کے حسان رضی اللہ عنہ کو پورا شجرہ بتایا، اور اس کے بعد حسان رضی اللہ عنہ کی بھی سمجھ اور فقہ اور علم کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایسے ہی نکال لوں گا، اسلوکا کما تسل الشعرۃ من العجین، جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے اور بال پہ ذرہ برابر آٹا نہیں لگا رہتا ہے، ویسے میں آپ کو نکال لوں گا ایک دم پاک صاف ستھرا، اس حجب میں سے آپ پہ کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اور چنانچہ وہ حجب دیکھ لیجئے، بہت مشہور ہے اس وقت عربی شعر میں حسان رضی اللہ عنہ کی وہ نظم عدمنا خیلنا علم تروہا تثیر النقع موعدها کداؤ، کہ ہمارے گھوڑے باقی نہ رہیں اگر ہم غبار اڑاتے ہوئے مقام کدا پہ نہ پہنچ جائیں۔ مقام کدا یہ عرب مکہ میں ایک اونچی جگہ ہے، تو وہاں پر ہم آئیں گے اور مکہ کو فتح کریں گے۔ یہیں سے شروع کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، آج تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی ہے، حجوت محمدن ولست لہ بکفین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے ہو، برائی کرتے ہو، تمہارا کیا مقابلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فشرکما لخیرکم الفداء، کہ تم میں جو برا ہے وہ اچھے کے لیے قربان ہو جانا چاہیے۔
اور انہوں نے کہا فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَأَبِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ کہ میری اپنی عزت و آبرو اور میرے والد کی اور میرے والد کی والد کی عزت و آبرو سب کے سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے لیے قربان ہیں۔ تو یہ نعتیہ اشعار تھے جو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہے تھے۔ بہرحال لمبے اشعار ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انساب کے ماہر تھے انہوں نے بتایا کہ کہاں نسب میں کیسے کاٹنا ہے، تو وہاں جا کر کے اسی میں ایک شعر میں جو ان کے نسب کی برائی کی تو کہا کہ فَإِنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْدًا وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهَا الْإِمَاءُ کہ ابو سفیان جنہوں نے ہجو کیا تھا وہاں سے ایک شعر ان کے نام پہ بھی ہے، الا ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برح الخفاء کہ ابو سفیان کو یہ بات پہنچا دو، اب کوئی چھپی چیز نہیں رہ گئی ڈھکی چھپی، ان کو یہ پہنچا دو کہ ہماری تلواروں نے تمہیں غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور عبد الدار کے تو جو سردار ہوتے ہیں وہ لونڈیاں ہوتی ہیں، غلام تو چھوڑو لونڈیاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے عبد الدار جہاں سے ان کا نسب کٹ رہا تھا وہاں پہ جا کے تیر مارا حسان رضی اللہ عنہ نے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں ان ساری باریکیوں کو کون جانتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماہر تھے، جن کے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت میں ایمانداری اور اخلاق، اسی کی وجہ سے آپ پورے قریش میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اور کیا جاہلیت اور کیا اسلام، آپ نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، جبکہ عربوں میں شراب گٹھی میں پڑی تھی اور بڑے بڑے سردار شراب پیا کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نفیس طبیعت کے فطرت پہ تھے کہ انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی کبھی کسی بت کو سجدہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے دعوت شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اپنے گھر میں آپ نے دعوت پیش کی، جو دعوت کا طریقہ ہے، آپ نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ باہر نکلے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت پیش کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے پھر چپ نہیں بیٹھے، اپنے گھر والوں کو مسلمان کیا، اور اس کے بعد جا کے جو بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے ان کے چند کے نام سنے۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ آپ کی محنت سے مسلمان ہوئے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ بنے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ عنہ تمنا کی کہ کاش یہ پورا گھر ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھرا ہوتا، میری تمنا یہ ہے۔ جب لوگ عجیب تمنائیں کر رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا کی تھی کہ ایسا آدمی جنہوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین و ہذہ الامہ کا خطاب دیا۔ اسی طرح سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم اور یہ سب بڑے بڑے صحابہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ میرے بھائی، ہم لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم خود سدھرے، ہمارے ذریعے کون سدھر رہا ہے، ہمارے ذریعے کس کی اصلاح ہو رہی ہے، ہم کس کو لا رہے ہیں دین پر، ایمان پر، ہم کس کو صراط مستقیم پہ لا رہے ہیں، ہم کس کو توحید پہ لا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم نے وہ راہ اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس میں رضا ہے انشاءاللہ، یہ سوچ کر کے ہم نے حق کو قبول کیا، لیکن اس حق کو عام کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اسے پھیلانا، لوگوں تک لے جانا اور لوگوں کو حق سے جوڑنا، مربوط کرنا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حق کی راہ میں ستائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا جاتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کی اپنی بھی تکلیف برداشت کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کی اذیت سے بچایا، آپ کا دفاع کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں 3678 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے جو بہت برا سلوک کیا ہو وہ کچھ آپ مجھے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس حجر میں صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں حجر جو جگہ چھوڑی ہوئی ہے، تعمیر سے گھیرا ہوا ہے، ہلکا سا گھیرا ہوا ہے، حجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ ابن ابی معیط وہ بدبخت آیا اور اس نے
اپنا کپڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھنسا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو اس نے گھونٹنے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا اپنے کپڑے سے پھنسا کے گھونٹنے کی کوشش کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا, دوڑے دوڑے آئے, اس کو کندھوں سے پکڑا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھکیل کے دور کیا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھکیل کر کے اس کو دور کیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, ایک شخص کو تم صرف اس بنیاد پہ قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اور کیا قصور ہے؟ آپ یہی تو دعوت دیتے تھے کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا, جو تمہارا پیدا کرنے والا, جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, اسی ایک رب کی عبادت ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ کیا قصور تھا؟ کسی کو تو نہ کسی کی جان پہ حملہ, نہ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ, نہ کسی کو اور برا بھلا کہتے تھے. آپ یہی تو کہتے تھے کہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کرو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. بخاری کی روایت یہاں مکمل ہو جاتی ہے. سیرت میں اس کی مزید تفصیلات آتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے, آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ پل پڑے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا, ہاتھوں سے, پیروں سے, گھوسوں سے, جوتوں سے, کہ ان کا منہ اور ناک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ منہ کون ہے اور ناک کیا ہے. اس قدر ان کو مارا گیا. جب یہ سنا ان کی قوم نے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے والوں نے سنا کہ ہمارے قبیلے کے معزز شخص کو دوسرے قبیلے والے مل کے مار رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوڑے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بچا کے لے گئے. وہ بے ہوش ہو چکے تھے, ہوش و حواس ختم ہو گیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر پہ پہنچے, ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیا ہے وہ مجھے بتاؤ. یہ سن کر کے وہ لوگ برا بھلا کہتے ہوئے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے کہ ان کی وجہ سے اتنا مارے گئے, اتنا پیٹے گئے, اتنا ستائے گئے, اتنی تکلیف پہنچائی گئی, اور اب بھی انہی کا نام لیتے ہو. سب چھوڑ کے چلے گئے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ جو مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت تک, وہ باقی رہیں, بیٹھی رہیں, اور اس کے بعد میں وہ خیریت پوچھتی رہیں, سمجھاتی رہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہ مجھے کچھ کھانا ہے, نہ مجھے کچھ پینا ہے, نہ مجھے کچھ اور چاہیے, مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ کے لیے درد, آپ کے لیے, آپ کے دین کے لیے درد, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ختم ہو گئے تو یہ امت ختم ہو جائے گی, اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ختم ہوئے تو وہ اکیلے ایک شخص ہیں, پھر دوسرا کوئی ایمان والا پیدا ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ سننا تھا. ان کی ماں نے تو کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں, تو کہا کہ جاؤ فاطمہ بنت خطاب سے پوچھو, عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو مسلمان ہو چکی تھی, کہا جاؤ ان سے پوچھو, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں فاطمہ بنت خطاب کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو کہا میں نہ تم کو جانتی ہوں, نہ تمہارے بیٹے کو جانتی ہوں, نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں, میں کسی کو نہیں جانتی, مجھے کیا پتہ. کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ابھی اسلام نہیں لائی ہیں تو کیسے بتا دیا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے بیٹے کے پاس تک چل سکتی ہوں. اس کے بعد وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ساتھ فاطمہ بنت خطاب وہاں تک پہنچی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تک, اور اس کے بعد میں وہاں پہنچ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں, خیر و عافیت سے ہیں, تو آپ کو اطمینان ہوا. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور آپ کے لیے دفاع تھا, اور آپ کے لیے جانثاری اور فداکاری تھی. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے اور آپ کی زندگی کے حالات میں سے, ابھی ہم فضائل پہ آئے نہیں, انشاءاللہ فضائل پہ الگ آئیں گے, ابھی زندگی کے حالات میں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا شرف پایا. اور ہجرت کے واقعے کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں, تیزی سے ہم گزرتے ہیں. ہجرت کی حدیث صحیح بخاری میں 2297 نمبر پر ہجرت کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں. اس حدیث کا کچھ حصہ ہم تیزی سے لیتے ہیں. اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا, آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ بتا دی گئی ہے. کس کی طرف سے بتا دی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے چلے جائیں, مکہ کو چھوڑ کر اس جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ بتا دی گئی ہے, وہ کھجوروں کے باغات والی سرزمین ہے, 2 کالے پہاڑوں کے بیچ میں ہے.
کون سی جگہ ہے یہ؟ مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام ایک کے بعد ایک مدینہ ہجرت کرنے لگے، اور جو لوگ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے وہ لوگ بھی حبشہ سے لوٹ آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس بات کی تیاری کرنے لگے کہ وہ بھی مدینہ چلے جائیں۔ اور اس سے پہلے کا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل پڑے، راستے میں مکہ سے نکل پڑے، راستے میں ایک شخص ملا جو اپنے قبیلے کا رئیس تھا، ابن الدغنہ یا ابن الدغنہ وہ شخص ملا، اور جو اپنے قبیلے کا رئیس تھا اور پورے عرب میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس نے پوچھا ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی زمین کشادہ ہے، کیونکہ مکہ والے مجھے آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ انہوں نے کہا آپ جیسے شخص کو مکہ والے نکال سکتے ہیں، آپ جیسے شخص کو مکہ چھوڑ کے جانا چاہیے، مکہ تو ویرانہ ہو جائے گا۔ آپ جیسے صفات والے شخص کو، آپ وہ ہیں جو غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پہ مددگار ہوتے ہیں، آپ وہ ہیں جو یتیموں، بیواؤں اور فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ کو مکہ والے کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ ابن الدغنہ اپنے ساتھ لے کر کے مکہ واپس ہوا، اور جا کر کے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ مکہ کے لوگوں، میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے رضی اللہ عنہ، میں نے ان کو پناہ دی ہے، اور کوئی شخص انہیں تکلیف نہ پہنچائے، ان کو عبادت کرنے دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چنانچہ اپنی عبادت کرتے رہے۔ پھر انہیں ایسا لگا کہ میں گھر میں چھپ کے عبادت کر رہا ہوں، مجھے اپنے صحن میں ایک مسجد بنانی چاہیے اور وہاں پر اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ گھر کے باہری صحن میں انہوں نے مسجد بنائی ایک چھوٹی سی، اور اس میں رب کی عبادت کرتے تھے۔ بڑے رونے والے، بڑے گریو زاری کرنے والے، بہت جو ہے قرآن پاک جب پڑھتے تھے تو رونا شروع ہو جاتا تھا اور بہت مؤثر انداز ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پڑھنا جب شروع کیا باہر مسجد میں، اور صلاۃ کی حالت میں جب تلاوت کرتے تھے اور رو رو کے تلاوت کرتے تھے، تو کفار کی عورتیں اور اسی طرح سے بچے وہاں اکٹھا ہو جاتے تھے، سنتے تھے۔ کفار کو ڈر لگنے لگا کہ اگر ایسی بات ہوئی، قرآن پاک ہمارے بچے سنیں گے، ہماری عورتیں سنیں گی، تو یہ تو سب مسلمان ہو جائیں گے، یہ تو سب توحید پہ چلے جائیں گے، یہ سب تو جو ہم نے مورتیاں یہ ساری بنا رکھی ہیں یہ تو سب چھوڑ دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کو تو روکنا پڑے گا۔ چنانچہ ابن الدغنہ کو بلایا اور کہا آپ نے جو پناہ دی تھی اس کی وجہ سے ہم ابو بکر کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ دیکھیے وہ انہوں نے باہر مسجد بنا لی ہے، اور مسجد بنا کے اس میں وہ قرات تلاوت کرتے ہیں اور روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، بڑا مؤثر ان کا انداز ہے۔ ہمارے بچے، ہماری عورتیں سب بگڑ جائیں گے، سب خراب ہو جائیں گے، اس لیے آپ ان کو روکیے، یا تو گھر کے اندر وہ عبادت کریں، اور اگر باہر عبادت کرتے ہیں تو آپ اپنی پناہ چھوڑ دیجئے، اپنی پناہ کا انکار کر دیجئے۔ ابن الدغنہ نے جا کے سمجھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو، میں اللہ کی پناہ پہ خوش ہوں۔ ارضا بجوار اللہ، ارد الیک جوارک وارضا بجوار اللہ، مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، میں اللہ کی پناہ پہ خوش ہوں۔ اور کہا میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ کروں گا، میری مسجد یہیں رہے گی، اور میں رب کی دعوت اور قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح کروں گا جس طرح میرے دل پہ جو اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد تکلیفیں دی گئیں، ستائے گئے، تو پھر مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مدینہ جانے کی جب تیاری کرنے لگے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ٹھہرو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا؟ اپنا ساتھ لینے کے لیے روکا، کیونکہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی سفر میں جو سب سے زیادہ آپ کے لیے بھروسے مند ساتھی ہو سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رکو، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیرت اور تعجب سے کہا اللہ کے نبی آپ کو بھی ہجرت کی اجازت کی امید ہے؟ ایسا کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ صبر و برداشت کرنے والے تھے۔ جب صحابہ کرام بہت سارے لوگ جب اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کو چھپاتے نہیں تھے۔ آپ علی اعلان کعبہ کے مطاف کی جو جگہ ہے مسجد حرام میں، وہاں جا کر کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور وہاں جا کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ کسی کے ہاں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے قریب آ جائے، کیونکہ آپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رعب ڈال رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اپنا نبی اور رسول بنایا تھا، اور آپ کو یہ پیغام دینے کی
نہیں تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا تھا، کیونکہ آپ آخری نبی تھے، اب قیامت تک اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو شہید کر دیا جاتا، اگر آپ کو قتل کر دیا جاتا، اگر آپ کو ہلاک کر دیا جاتا تو ظاہر بات ہے یہ دعوت ختم ہو گئی ہوتی، اور ایسا ناممکن تھا کیونکہ آپ آخری رسول تھے، تو آپ سب سے بڑے بہادر تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے، انہیں یہ امید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ یہیں قائم رہیں گے، مکہ میں تکلیفیں جھیلتے رہیں گے، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا کہ مکہ کے لوگوں کو توحید کی سمجھ آئے گی، وہ شرک کو چھوڑیں گے، کفر کو چھوڑیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہم لوگ جہاں ہجرت کرنے جا رہے ہیں وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہجرت کی فضیلت عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب صحابہ انصار ناراض ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تھا لولا الہجرہ لکنتم رام من الانصار، کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں پیدا ہوا ہوتا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات تھی۔ تو ہجرت کے ذریعے سے آپ انصار کو پہنچے، اور جب انصار کے پاس پہنچ گئے تو انصار کے ہو گئے، آپ انصار کے ہو گئے۔ آئے آپ نے مکہ فتح کیا، مکہ کو دارالاسلام بنایا، لیکن نہ آپ رکے اور نہ وہ صحابہ کرام رکے جنہوں نے اللہ کی خاطر مکہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہوتے ہیں مہاجر، جو اللہ کی خاطر جب ایک بار جگہ چھوڑ دی تو پھر واپس اس جگہ پر نہیں جاتے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہجرت کی امید ہے کہ اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی امید ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے رک گئے، 2 سواریاں خریدیں اور انہیں ببول کے پتوں سے کھلا کھلا کے خوب طاقتور بنایا، 4 مہینوں تک انہیں چارہ کھلاتے رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم ابو بکر کے گھر میں، یعنی اپنے والد کے گھر میں، نام لے کر کے بیان کر رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں ایک دن ہم ابو بکر کے گھر میں ٹھیک دوپہر کے وقت سب بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی میں چہرے کو لپیٹے ہوئے، جس سے کہ چہرہ ظاہر نہ ہوتا ہو، جیسے کوئی نقاب پوش آتا ہے اس طرح سے آپ چہرے پہ کپڑا لپیٹے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عام طور پر صبح یا شام کسی ایک وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر ضرور جایا کرتے تھے، صبح شام ایک وقت جایا کرتے تھے، لیکن اس وقت آپ نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا ٹھیک دوپہر کا وقت۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی اس گرمی میں، اس دھوپ میں کون نکلتا ہے اس دوپہر میں؟ تو اس دوپہر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم اس وقت آپ تشریف لائے ہیں تو ضرور کوئی اہم بات ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اجازت چاہی، آپ کو اجازت دی گئی، گھر میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا آپ کے پاس جو لوگ ہیں انہیں آپ نکال دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی سب آپ کے گھر والے ہیں، اے اللہ کے نبی سب آپ کے گھر والے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ نے مجھے مکہ سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے، ہجرت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پہلے بھی کہا تھا لیکن پھر اجازت طلب کی، اے اللہ کے نبی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ بہت شرف کی بات تھی، بہت عزت کی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اجازت ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رونے لگے مارے خوشی کی، کہیں کہ میں نے غم پہ تو روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا لیکن خوشی پہ روتے ہوئے آج دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے گا، آپ کی صحبت ملے گی، آپ کی رفاقت ملے گی، یہ شرف اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں اسی دن کے لیے، اس میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن میں قیمت دوں گا، قیمت دوں گا۔ دیکھیے معاملات کتنے کلیئر ہوتے ہیں، معاملات میں کتنی صفائی، کتنی وضاحت ہے۔ اور اس کے بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے زیادہ سفر تیار کیا، راستے کا سامان کھانا پینا ہم نے تیار کیا۔ اسماء بنت ابی بکر جو دوسری بیٹی تھی قتیلہ سے، اسماء رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے کمر پٹے سے ایک پٹا نکالا اور اس سے اس کو باندھا، اسی لیے ان کا نام 2 پٹے والیاں، ذات النطاقین ان کا لقب پڑ گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں قصے کی تفصیلات ہجرت کی کہ کس طرح سے ایک کافر سے
معاہدہ کروایا گیا تھا اور وہ اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور خون میں انگلی ڈبا کر کے اس سے قسم لی گئی تھی کہ رازداری برتے گا، اور چونکہ وہ راستے کا ماہر تھا، کافر تھا لیکن قسم لیا گیا، راستے کا ماہر تھا، اس کے علم سے فائدہ اٹھایا گیا، اور اس کے بعد میں 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں رکے رہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، اس انداز میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحت کے اعلیٰ پیمانے پہ اسے نہ پرکھا جائے، لیکن چونکہ اس میں معنویت ہے اس لیے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بعض جگہوں پر بیان آئی ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے تمنا کی کہ کاش ایک رات کے بدلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں، میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں انہیں دے دوں گا۔ وہ کون سی رات تھی؟ وہ غار ثور کی رات تھی۔ جب غار ثور کے لیے نکلے اور وہاں پر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر رکیے، میں اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں تاکہ کوئی سوراخ ہو، کوئی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو، اس کا سامنا میں کروں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد جب سب کچھ صحیح کر لیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، اور پھر اس کے بعد میں 3 دن تک وہاں رکے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے خادم عامر ابن فہیرہ، اور اسی طرح سے ان کی بیٹی اسما، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے۔ عبداللہ کیا کرتے؟ رات کو پہنچ جاتے وہاں پر اور دن بھر جو خبریں مکہ میں سنے رہتے وہ پوری کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بتا دیتے، اور صبح ہونے سے پہلے پھر مکہ پہنچ جاتے، گویا کہ وہ مکہ ہی میں تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے بعد دن بھر خبریں لے کر کے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری خبریں بتا دیتے۔ اسی طرح سے جو بھی آپ کے خلاف سازش کی جاتی، جو بھی چالیں چلی جاتی، جو بھی مکر کیا جاتا، سب کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح سے پہنچا دیتے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے عامر ابن فہیرہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں لے کے آتے، وہاں پر قدموں کے نشانات بھی بکریوں کے چلنے کی وجہ سے مٹ جاتے، اور لا کے دودھ دوہ کر کے دودھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلا کے چلے جاتے۔ اور اس کے بعد میں جب کچھ رات گزرتی تو پھر بکریاں ہانک کر کے اندھیرے ہی میں وہاں سے ہٹ جایا کرتے۔ تو اس طرح کے انتظامات تھے۔ میرے بھائیوں، یہ قصے اور سیرت کا یہ واقعہ جب آپ کے سامنے ہوگا تو بہت ساری بدعتیں اور خرافات اور بدعقیدگیاں جو لوگوں کے اندر موجود ہیں یہ سننے سے ہی حل ہو جائیں گی۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا غیب تھا اور سب کچھ کھلا رہتا تھا، سب دیکھ لیتے تھے۔ آج بعض بزرگوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ان کو تو کشف ہوتا تھا، پردے اٹھا دیے جاتے تھے، یہاں سے وہاں تک دیکھ لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں مکہ کے قریب ہیں، اور اس کے باوجود کبھی نہ آپ نے اس طرح کا دعویٰ کیا کہ میرے لیے کشف ہو گیا، میں دیکھ لیتا ہوں اور میں پورا غیب جانتا ہوں، کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے، نہ آپ نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا تو ان خرافات کو بہت اچھی طرح سے بہت قریب سے سمجھ جائے گا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وہاں رکے رہے، اور اس کے بعد پھر آگے چلے گئے۔ مکہ میں کیا ہوا وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے مدینہ منورہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، تو یہاں پر یہ شرف صحبت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ وہاں جب پہنچے مسجد قباء کی تعمیر کی، پھر مدینہ پہ پہنچ کے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دونوں مسجدوں کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہاتھ بٹایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی دن وفات ہوئی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ سوموار کا دن تھا۔ آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا کہ سوموار کا دن ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ سوموار کے دن ہوئی تھی۔ آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ شاید آج میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو سوموار کا دن تھا، منگل والی رات تھی، اسی رات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی 63 سال کے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، ان کی بھی عمر ہوئی۔ اور اس کے بعد ان کی بیوی اسما بنت عمیس نے انہیں غسل دیا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وصیت کی تھی۔ انہیں وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میری بیوی مجھے غسل دے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں بھی کہتے ہیں کہ بیوی دیکھ نہیں سکتی، بیوی چھو نہیں سکتی، بیوی غسل نہیں دے سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے میری بیوی غسل دے، چنانچہ انہیں غسل دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے بازو تک
ایک دم بالکل برابری میں آپ کی قبر نہیں بنائی گئی، بلکہ آپ کی قبر تھوڑا سا پیچھے کر کے آپ کے بازو کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سرہانہ بنایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا، اور آپ کی صلاۃ جنازہ آپ کے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے صلاۃ جنازہ ادا کی، اور اس طرح سے آپ کے ذاتی حالات تقریباً مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اختصار کے طور پر ذاتی حالات ہم نے دیکھے۔ انشاءاللہ آپ کے صفات وغیرہ کے تعلق سے اگلے درس میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اسوہ کو ان کے اسوہ کو نمونہ بنانے کے لیے ان کے اسوہ کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت اور آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔